السلام علیکم اسٹوڈینٹس آج ہمارا ٹاپک ہے اچھے کاروبار کی خوبیاں۔ اس سے پہلے ہم نے ٹاپک پڑھا تھا لاسٹ لیکچر کے اندر انسانی سرگرمیوں کی اقسام کہ انسان کس کس طرح کا کام کرتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا انسان دو طرح کے کام کرتا ہے، ایک ایسے کام جن کا مقصد نفع کمانا، پروفٹ کمانا، پیسے کمانا ہوتا ہے، اور دوسرا ایسا کام تھا جن کا مقصد صرف دل کی تسکین، ذاتی سکون حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ان تینوں کو ہم نے تین اگزامپل کے اندر پڑھا تھا، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اچھے کاروبار کی خوبیاں۔ ایسا بزنس، ایسا کون سا کاروبار ہے جن میں اچھی باتیں ہو سکتی ہیں، اور وہ باتیں کون کون سی ہو سکتی ہیں، اس کو ہم نے آج پڑھنا اور جاننا ہے۔ نمبر 1، ماہر انتظامیہ۔ نمبر 2، کثیر سرمایہ۔ نمبر 3، منصوبہ بندی۔ پہلے ہم ان تین کو جانتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ بات کر لیتے ہیں ماہر انتظامیہ کی۔ انتظامی عنصر کاروبار میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مؤثر اور مضبوط انتظامیہ کاروبار کی بہت سی مشکلات حل کر دیتی ہیں۔ اس کے لیے کاروبار کو مؤثر طریقے سے چلانے کے لیے اچھی انتظامیہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ کسی بھی کاروبار کی مینجمنٹ، اس کو چلانے والے بندے اس کاروبار کا دل ہوتے ہیں۔ اگر انتظامیہ بری ہے، انتظامیہ ناقص ہے، انتظامیہ کو کام کرنا نہیں آتا، تو اسٹوڈنٹس ایسا کاروبار کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا۔ ایسا کاروبار ہمیشہ نقصان ہی اٹھائے گا۔ آپ جتنا مرضی پیسہ انویسٹ کر لیں، اور اگر اس کی انتظامیہ کو پیسے کی مینجمنٹ کرنی نہیں آتی، پیسہ لگانا کہاں پہ ہے، چیز خریدنی کہاں پہ ہے، تو یہ سارے کا سارا پیسہ آپ کا ضائع ہو سکتا ہے۔ اس لیے اچھے کاروبار کی خوبی یہ ہوتی ہے اس کے مالکان، اس کی انتظامیہ، اس کا مینیجر، اس کے امپلائز سارے کے سارے اپنے کام میں ایکسپرٹ ہونے چاہیے۔ نمبر 2، کثیر سرمایہ۔ کثیر کہتے ہیں بہت زیادہ۔ آپ نے وہ سنی ہوگی اگزامپل، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ ایک کاروبار میں جتنا زیادہ پیسہ ہوگا، وہ کاروبار اتنا زیادہ ہی نفع کمائے گا۔ کامیاب کاروبار کے لیے کافی سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سرمایہ کی کاروبار میں وہی حیثیت ہے جو انسانی جسم میں خون کی۔ جس طرح ہماری باڈی میں بلڈ ہے نا، اسی طرح کاروبار میں پیسے کی اتنی اہمیت ہے۔ سرمایہ کے بغیر کاروباری شخص نہ تو اپنے کاروبار کو قائم رکھ سکتا ہے، اور نہ ہی اس کو وسعت دے سکتا ہے۔ جو کاروبار وہ بندہ چلا رہا ہے، پیسے کے بغیر نہ تو وہ قائم رہے گا، نہ ہی وہ کاروبار مزید ترقی کرے گا۔ سرمایہ شراکت یا قرض پر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے، لازمی تو نہیں کہ پیسہ ہر وقت آپ کے پاس موجود ہو۔ میں نے کاروبار کرنا ہے، آپ نے کاروبار کرنا ہے، ہمارے بینک بیلنس میں اتنے لاکھوں روپے ہوں، لازمی نہیں ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنے دوست سے، اپنے رشتہ داروں سے ہم ادھار لے کر بھی کاروبار کر سکتے ہیں۔ ہم بینک سے قرض حاصل کر کے بھی کاروبار کر سکتے ہیں۔ جب بھی کاروبار کرنا ہے، اس کے لیے سرمایہ آپ کو لازمی چاہیے، اور سرمایہ بھی چاہیے آپ کو زیادہ سے زیادہ۔ جتنے بھی آپ کے وسائل ہیں، آپ کو چاہیے وہ سارے وسائل بروئے کار لے کر سرمایہ اکٹھا کریں، قرض بھی لے لیں، پاس پیسے پڑے ہیں وہ بھی لگا لیں۔ اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے منصوبہ بندی، پلاننگ۔ دیکھیں، سادہ سے اگزامپل سے میں بات سمجھاتا ہوں آپ کو۔ ایک کرکٹ ٹیم جب گراؤنڈ میں اترتی ہے میچ کھیلنے کے لیے، فیلڈنگ کے لیے ایک ٹیم آ گئی، اس کے 11 پلیئر ہیں۔ 11 کھلاڑی میں سے ایک بالر بالنگ کرتا ہے، ایک کھڑا ہو جاتا ہے وکٹ کیپر، جو باقی 9 پلیئر رہ جاتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ 9 کے 9 پلیئر ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ وہ سارے ایک پلاننگ کے تحت، ایک منصوبہ بندی کے تحت کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک باؤنڈری پہ کھڑا ہوگا،
ایک سلپ میں کھڑا ہوگا، ایک آگے کھڑا ہوگا، اگر سارے کے سارے بغیر منصوبہ بندی کے، بغیر پلاننگ کیے گراؤنڈ میں آ جائیں اور اپنی مرضی سے سارے کام کرنے لگ پڑیں تو وہ ٹیم کبھی بھی جیتے گی نہیں۔ اسی طرح کاروبار کے اندر بھی منصوبہ بندی اتنی ہی اہم ہے۔ اگر آپ نے کاروبار میں منصوبہ بندی کر کے کامیابی حاصل کرنی ہے تو پہلے آپ کو کاروبار کی اچھی منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ کامیاب کاروبار میں اچھی منصوبہ بندی کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ منصوبہ بندی کے ذریعے اس بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون سا کام کب، کون سا کام کیسے، کون سا کام کون سر انجام دے گا۔ کاروباری شخص منصوبہ بندی کی بدولت مختلف ملازمین کو ان کے فرائض سونپتا ہے۔ ایک کاروبار میں اگر 50 آدمی ہیں نا، یہ 2 مینیجر ہیں، یہ 2 ڈائریکٹر ہیں، یہ ہمارے سیلز ڈپارٹمنٹ ہے، یہ بندہ چیز خریدے گا، یہ بندہ چیزیں بیچے گا، یہ بندہ حساب کرے گا اکاؤنٹس کے۔ کاروبار کے منافع کے انحصار کامیاب اور مؤثر منصوبہ بندی پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس آئیڈیا اچھا ہے نا، آپ کے پاس پلاننگ اچھی ہے تو وہ کاروبار کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ نیکسٹ نمبر 4 ہیڈنگ ہے ہماری معیاری اشیاء۔ نمبر 5 دور اندیشی۔ نمبر 6 منڈی سے واقفیت۔ معیاری اشیاء، میں نے آپ کے سامنے ایک لوگو لگایا ہے ISO کا۔ آپ کی جو چیز بنا رہے ہیں، جس چیز کا آپ کاروبار کر رہے ہیں، وہ چیز اتنی کر اعلیٰ پائے کی ہو، اتنی کر مضبوط ہو، اتنی کر اچھی ہو کہ کسٹمر کی طرف سے کسی قسم کی کوئی کمپلینٹ نہ آئے۔ میں آپ کو اس کی بتاتا ہوں اگزامپل۔ نوکیا فون تھا جو آج کل تو بہت کم ہے۔ آج سے اگر آپ 10-12 سال پیچھے جائیں تو نوکیا جس نے بھی جو چیز خریدنی تھی، موبائل خریدنا تھا، وہ نوکیا کا ہی خریدتا تھا۔ وہ کیوں خریدتا تھا؟ نوکیا کا موبائل بڑا پائیدار تھا، اگر وہ گر بھی جائے تو وہ خراب نہیں تھا ہوتا، وہ ٹوٹتا نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نوکیا نے اپنے دور کے اندر بہت زیادہ پیسے کمائے ہیں۔ اس لیے جس چیز کا آپ نے کاروبار کرنا ہے، آپ کی چیزیں بہت زیادہ پائیدار، مضبوط ہونی چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ دور اندیشی۔ دور اندیشی ہوتا ہے کاروبار کا جو مالک ہوتا ہے نا، آنے والے وقت کے بارے میں اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ یعنی کہ آج کی اگزامپل دیتا ہوں، آج پیٹرول کی پرائس ہے فار ایگزامپل 81 روپیز پر لیٹر۔ اگلے مہینے پیٹرول کی پرائس بڑھے گی یا کم ہوگی؟ پیٹرول کی پرائس بڑھنے سے آپ کے بزنس پر کیا اثرات آ سکتے ہیں؟ جس چیز کا آپ کاروبار کر رہے ہیں، فرض کیا آپ گرم کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں، آج گرمی ہے تو اس کا ریٹ کم ہے، آپ کو چاہیے کہ آج وہ کپڑا خرید لیں، آج اپنی جو آئٹمز ہیں وہ خرید لیں۔ جب سرد موسم آئے گا اس کا ریٹ بڑھ جائے گا، اگر تب آپ خریدیں گے اس ٹائم آپ کو وہ چیز مہنگی ملے گی۔ اسی چیز کو بولتے ہیں دور اندیشی، کہ بزنس مین کو پتہ ہونا چاہیے کہ آنے والا وقت بزنس میں کس طرح کا ہوتا ہے۔ میں نے ابھی اگزامپل دی ہے نوکیا فون کی، وہاں تو معیاری تو اشیاء تھی نوکیا کی بہت زیادہ، لیکن نوکیا فون آج کل ختم ہو چکا ہے، کسی بندے کے پاس بھی نوکیا فون نہیں ہے۔ 100 میں سے 1-2 بندہ ایسا ہوگا جو نوکیا فون یوز کرتا ہے، باقی سب کے پاس کمپنیز چینج ہو چکی ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ نوکیا پیچھے کیوں رہ گیا؟ دیکھیں، جب نوکیا فون تھا نا، نوکیا فون میں ایک سم تھی پہلے، اسی کے برعکس فون آئے چائنا کے، سیمسنگ، ہواوے، یہ موبائل آئے تھے اس دور کے اندر، انہوں نے ایک کی بجائے 2 سمیں دے دیں اپنے فون میں۔ نوکیا نے پھر بھی اس چیز کو جانچا نہیں۔ باقی سیل فونز کمپنی نے اپنے فون میں کیمرہ دیا، نوکیا نے کیمرہ نہیں دیا، باقیوں نے کیمرہ ایک کے بجائے 2 کیمرے دیے، پھر بعد میں جا کے نوکیا نے ایک کیمرہ اپنے فون میں ایجاد کیا۔ اسی طرح باقی موبائلز کمپنی اپنے فون میں اینڈرائڈ لے آئی تھیں۔ اینڈرائڈ جو آپ کا ان پڑھ طبقہ ہے، جو ان پڑھ لوگ ہیں، جو گدھا گاڑی چلاتا ہے، وہ بھی اینڈرائڈ فون یوز کر لیتا ہے۔
نوکیا نے اس چیز کو نہیں بانپا. نوکیا نے کیا کیا, نوکیا اپنے فون میں ونڈوز انسٹال کر کے لے آیا. ونڈوز والا فون چلانے کے لیے انسان کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے. نوکیا نے یہ چیز نہیں دیکھی, آنے والا وقت نوکیا نے نہیں جانچا, اس وجہ سے وہ کمپنی آج پیچھے رہ گئی ہے. نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے منڈی سے واقفیت, مارکیٹ نالج. جس چیز کا آپ کاروبار کر رہے ہیں نا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس چیز کی مارکیٹ میں کیا ویلیو ہے. اگر آپ کام کرتے ہیں کپڑے کا, آپ کپڑا خریدتے ہیں لاہور سے, فیصل آباد سے, کراچی سے. ہم اپنی مثال لیتے ہیں, ہمارا کاروبار گجرات شہر کے اندر ہے. ہم کپڑا خریدنے چلے جاتے ہیں کراچی کے اندر, وہاں جا کے چلتا ہے پتہ بھائی یہاں تو ریٹ بڑا مہنگا ہے. اگر ہم لاہور سے خریدتے تو وہاں پہ سستا پڑنا تھا. لاہور سے گجرات جاتے ہوئے اس کا ریٹ بھی کم ہونا تھا, اس کے اوپر خرچہ بھی, اس کی لاگت بھی کم آنی تھی. یہی وجہ ہے کہ جہاں سے آپ نے چیز کو خریدنا ہے اور جہاں پر آپ نے چیز کو بیچنا ہے, دونوں مارکیٹس کا آپ کے پاس نالج ہونا بہت لازمی ہے. منڈی سے واقفیت ہونا بہت ضروری ہے. اگر کاروبار آپ نے ایسی جگہ پہ شروع کر لیا جہاں پہ چیز کا ریٹ کم ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے چیز مہنگی لے کر وہاں پہ چلے گئے, تو آپ کی چیز کوئی بھی مہنگے داموں خریدے گا نہیں. اس وجہ سے کاروباری آدمی کے لیے جس چیز کی وہ کاروبار کر رہا ہے اس کے مارکیٹ کا علم ہونا اس کو لازمی ہے. بیٹا اس ٹاپک کو پڑھیں, کتاب سے پڑھیں, اسٹڈی کریں, ریڈنگ کریں, اس ٹاپک کو لکھیں, اس کی اسائنمنٹ بنائیں. کسی قسم کی کوئی مسئلہ, کوئی پریشانی آپ آتی ہے, بیٹا میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.